السلام علیکم۔ آج ہم زمزم کی بات کریں گے کہ یہ پانی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چشمے کی صورت میں جاری کیا تھا، اور جب زمزم کا کنواں بند کر دیا گیا تھا تو کس نے اسے ڈھونڈا تھا۔ یہ سب باتیں ہوں گی آج کی اس ویڈیو میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اوور کے باشندے تھے۔ نبوت کے بعد آپ علیہ السلام نے پہلے ترکی کے قدیم شہر حران اور پھر فلسطین میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ پھر مصر تشریف لے گئے تو فرعون مصر حضرت سارہ کو دیکھ کر بدنیت ہو گیا اور انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس کی بدنیتی کو محسوس کر کے حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی دعا کی۔ دعا کے نتیجے میں فرعون غیبی طور پر ایسی گرفت میں آیا کہ ہاتھ پاؤں مارنے اور چھینکنے لگا۔ وہ حادثے کی نوعیت کو سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی نہایت ہی خاص بندی ہیں۔ وہ ان کی خصوصیات سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنی بھتیجی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ بعد میں حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ فلسطین چلے گئے۔ فلسطین میں حضرت ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوبصورت بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت سارہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بیگم تھیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اولاد نہیں دی تھی تب تک، اور بیٹے کی پیدائش کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان ہوئیں اور ان میں تھوڑا سا رشک پیدا ہوا۔ اس پر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ ہاجرہ کو میرے گھر سے نکال کر دور لے جائیں۔ اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ پریشان ہوئے، مگر اسی دوران اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ سارہ علیہ السلام جو کہتی ہیں وہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں بیٹے یعنی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک اونٹ پر سوار کیا اور دوسرے اونٹ پر خود بیٹھ گئے اور چلتے چلتے اس جگہ پہنچے جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کھجوریں اور کچھ پانی انہیں دیا اور حضرت ہاجرہ کو فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ ہم ماں بیٹے کو اس صحرا میں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ نے پھر سوال کیا، آپ علیہ السلام پھر خاموش رہے، اور حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ایسا اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلایا تو حضرت ہاجرہ بخوشی اس جگہ پر رہنے میں راضی ہو گئی، اور پھر آپ علیہ السلام بہت زیادہ دکھی ہو کر واپس فلسطین چلے گئے۔ جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں بیٹے کو چھوڑا تھا وہاں ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے علاوہ وہاں کوئی آبادی نہ تھی۔ پاس بہت بڑا ریت کا ٹیلہ تھا، یہی ٹیلہ بیت اللہ شریف تھا۔ بارش ہوتی تو بارش کا پانی احتراماً اس ٹیلے سے کنی کترا کر گزر جاتا اور ریت کے اس ٹیلے کو کوئی نقصان نہ ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت ہاجرہ کچھ دیر تو انتظار کرتی رہیں، لیکن جب گرم لو چلی اور ان کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا اور گرمی کی شدت بڑھی تو پیاس کی شدت بھی بڑھ گئی۔ اب ننھے اسماعیل علیہ السلام کو شدت سے پیاس محسوس ہوئی اور وہ پانی کے لیے رونے اور چلانے لگے۔ ممتا کی ماری ماں کو بیٹے کی پیاس نے پریشان کر دیا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے، مگر سوائے ریت اور گرم ہوا کے بگولوں کے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ ادھر بچہ پیاس کی شدت سے نڈھال تھا۔ وہ بچے کی شدت پیاس اور بےتابی کو دیکھ کر قریبی پہاڑی کی طرف دوڑی اور اس کی چوٹی پر چڑھ کر پانی کے لیے نظر دوڑانے لگی، مگر پانی نظر نہ آیا تو دوسری پہاڑی کی طرف دوڑی کہ شاید وہاں سے کہیں پانی نظر آ جائے۔ یہ دونوں پہاڑیاں صفا مروہ تھیں۔ پانی کی تلاش میں آج صفا مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑیں، لیکن پانی نظر نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کو ممتا کی یہ دوڑیں اتنی پیاری لگیں کہ اس بھاگ دوڑ کو حج کا ایک رکن بنا دیا۔ چنانچہ ہر حاجی دوران حج سنت حضرت ہاجرہ پر عمل کرتے ہوئے صفا مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑیں لگاتا ہے، اور حاجیوں پر قیامت تک سنت ہاجرہ کی ادائیگی جاری رہے گی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس جگہ لٹا کر صفا مروہ کی طرف دوڑیں لگائی تھیں، واپسی پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آ کر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے جس زمین پر ایڑیاں رگڑتے تھے اس جگہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، جس کا نام آب زمزم ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، خدا کا شکر بجا لائیں، پانی بچے کو پلایا اور خود بھی پیا اور فرمایا زمزم یعنی ٹھہر جا۔ پھر مٹی اور پتھر لا کر چاروں طرف سے اس پانی کو بند کر دیا تاکہ زیادہ نہ پھیلنے پائے۔ ایک روایت ہے کہ اگر حضرت ہاجرہ وہ پانی بند نہ کرتی تو وہ بہت بڑا چشمہ ہوتا، مکہ معظمہ کی تمام حدود میں قیامت تک جاری رہتا۔ جس جگہ دونوں ماں اور بیٹا تشریف فرما تھے اس جگہ کچھ دور ایک قدیم گزرگاہ تھی۔ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے ایک جگہ سے پرندے اڑتے ہوئے دیکھے تو انہوں نے سوچا کہ شاید وہاں پر کوئی پانی کا چشمہ ہے، چنانچہ وہ قافلہ گزرگاہ کو چھوڑ کر اس جگہ کی طرف روانہ ہوا۔ انہوں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جو بچہ گود میں لیے بیٹھی تھی اور ساتھ ہی چشمے کا پانی دیکھا۔ وہ بہت حیران ہوئے۔ ان کے بقول وہ اکثر وہاں سے گزرتے تھے اور اس سے پہلے انہوں نے وہاں کوئی پانی کا چشمہ نہیں دیکھا تھا۔ اسی تعجب و حیرانی میں وہ حضرت ہاجرہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ تم کون ہو اور اس صحرا میں کیا کر رہی ہو؟
اور یہاں کیسے پہنچی ہو؟ اس پر حضرت ہاجرہ نے انہیں اپنی ساری کہانی سنائی۔ وہ لوگ صحرائی خانہ بدوش تھے جن کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ہم لوگ تمہارے پاس رہائش اختیار کر لیں اور پانی کے عوض آپ کو ہر سال کچھ مال دے دیا کریں گے تاکہ یہ پانی ہم پر حلال ہو جائے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی۔ یہ لوگ قبیلہ جرہم سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ اس قبیلے نے وہاں اپنے خیمے لگا لیے اور اونٹوں اور بکریوں کو چرنے کے لیے صحرا میں چھوڑ دیا۔ آہستہ آہستہ آبادی بڑھتی گئی اور اس جگہ کا نام بکہ رکھا گیا جو بعد میں مکہ مکرمہ ہوا۔ پارہ نمبر 4 سورہ ال عمران آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلا گھر جو انسان کے لیے بنایا گیا وہ بکہ میں تھا۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصا بن کلاب کے بارے میں بتایا تھا کہ جب ان کے سسر جو کہ کعبہ کے متولی تھے بوڑھے ہو گئے تو کعبہ کی چابیاں انہوں نے اپنی بیٹی کے حوالے کر دی تھی اور وہ چابیاں ان کی بیٹی نے اپنے شوہر یعنی کہ قصا کو دے دی تھی۔ قصا کے سسر کا تعلق بنی خزاع سے تھا، اس لیے ان کی وفات کے بعد بنو خزاع نے کعبے پر اپنا حق جتا دیا۔ اس پر قصا نے اپنے منتشر قبیلے کو اکٹھا کیا اور ساتھ ملا کر بنو خزاع کو مکہ سے نکال دیا۔ محققین کے مطابق کیونکہ قصا نے اپنے منتشر قبیلوں کو اکٹھا کیا تھا جس کی وجہ سے قریش کہلائے۔ قریش کے معنی ہیں جمع کرنے کے، اسی لیے قصا بانی خاندان قریش ہوئے۔ بنو خزاع نے مکہ سے نکلتے وقت نہ صرف زمزم کو بند کر دیا بلکہ سونے کے 2 ہرن اور دیگر کعبہ میں موجود قیمتی اشیاء بھی زمزم کے کنویں میں پھینک کر اسے بند کر دیا تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے تلاش کیا تھا۔ ایک دن عبد المطلب سو رہے تھے کہ کسی نے خواب میں کہا کہ اے عبد المطلب اٹھو اور طیبہ کو کھودو۔ دوسرے دن وہ اپنی آرام گاہ میں سو رہے تھے، پھر کسی نے کہا اٹھو اور برہ کو کھودو۔ تیسرے روز بھی حالت خواب میں حکم ہوا خزونہ کو کھودو۔ یہ سارے نام زمزم کے ہیں۔ چوتھے روز عبد المطلب اپنی آرام گاہ میں سو رہے تھے کہ پھر کسی نے کہا کہ اٹھو اور زمزم کو کھودو۔ اس پر عبد المطلب نے پوچھا کہ یہ زمزم کیا ہے اور کہاں ہے؟ تو جواب آیا کہ یہ ایک چشمہ ہے، کنواں ہے جو کبھی نہ سوکھے گا اور نہ اس کا پانی کم ہوگا۔ وہ حج کرنے والے بڑے بڑے گروہوں کو سیراب کرے گا۔ وہ اس وقت لید اور خون کے درمیان غراب آسم یعنی کہ سفید چونچ والے کبوں کے گھونسلے کے پاس چیونٹیوں کی بستی کے قریب ہے۔ عبد المطلب نے پہلے 3 روزہ خوابوں سے قریش کو آگاہ کر رکھا تھا۔ چوتھے روز جگہ کی نشاندہی ہوئی تو انہوں نے قریش کو بتلایا کہ مجھے زمزم کی جگہ بتا دی گئی ہے، اب میں کھدائی شروع کروں گا۔ قریش نے ساتھ دینے کے بجائے تماش بین کی حیثیت اختیار کر لی۔ عبد المطلب نے کھدائی شروع کی۔ جب زمزم کا کنواں نمودار ہوا اور اس میں سے سونے کی قیمتی ہرن نکلے تو قریش نے جھگڑا شروع کر دیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ اس پر عبد المطلب بولے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کام کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں، مگر قریش نہ مانے اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ اسی دوران کھدائی پر دیگر قیمتی اشیاء بھی برآمد ہوئی۔ جھگڑے نے مزید طول پکڑا تو فیصلہ ہوا کہ ارض شام کی کاہنہ کو ثالث مقرر کیا جائے۔ جب ارض شام کی طرف روانگی ہونے لگی تو اس موقع پر عبد المطلب نے دعا مانگی اور نظر مانی کہ اگر رب کعبہ نے اسے 10 بیٹے دیے اور وہ جوان ہو گئے تو آپ ان میں سے ایک کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر خانہ کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ سفر شروع ہوا تو دوران سفر صحرا میں سے گزرتے ہوئے عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ صحرا کا سفر، تپتی ریت، گرم ہوا کے اٹھتے بگولوں کا رقص اور ایسے منظر میں عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کے پاس پانی کی ایک بوند بھی نہ رہی، جبکہ پیاس کے مارے برا حال ہو گیا۔ تو عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب مرنا ہمارا مقدر ہے، لہٰذا ہر آدمی اپنے لیے ایک ایک گڑھا کھودے۔ جب پیاس سے ایک ساتھی مر جائے گا تو باقی مل کر اسے گڑھے میں دفن کر دیں گے۔ جبکہ دوسرے گروہ کے پاس بہت زیادہ مقدار میں پانی موجود تھا، وہ عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کی پیاس بری طرح دیکھ رہے تھے، مگر انہوں نے عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا۔ جب تمام لوگوں نے گڑھے کھود لیے اور بیٹھ کر سستانے لگے تو عبد المطلب نے مخاطب کر کے سب سے کہا کہ اے ساتھیوں، اس طرح بیٹھ کر موت کا انتظار کرنا اور کوشش نہ کرنا بڑی بزدلی کی بات ہے۔ کیوں نہ آس پاس کی بستی میں چشمے کی تلاش میں نکلیں، اور جب جسمانی طاقت اور ہمت جواب دے جائے گی تو واپس یہاں آ کر اپنے آپ کو بے رحم موت کے حوالے کر دیں گے۔ اس لیے ہمت نہ ہارو، شاید اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم کھا جائے اور کسی نہ کسی طرح ہم ضرورت مندوں کو پانی جیسی نعمت عطا فرما دے۔ عبد المطلب کی اس بات پر ان کے سارے ساتھی کھڑے ہو گئے اور عبد المطلب بھی اٹھے، اور جب وہ اپنی اونٹنی کو اٹھانے لگے تو اس کا ایک پاؤں زمین میں دھنس گیا، اور جب اونٹنی نے اپنا پاؤں باہر نکالا تو وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ نکلا۔ سب ساتھی اپنی سواریوں سے نیچے اترے، جی بھر کر پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور اپنے مشکیزے بھی بھر لیے۔ اب عبد المطلب نے دوسرے گروہ کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل قریش، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صحرا کے اندر پانی عطا کر دیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہاں پہ پانی کا ملنا ناممکن تھا، لہٰذا تم لوگ بھی آؤ اور جی بھر کر پانی پیو۔ چنانچہ ان لوگوں نے بھی پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور ضرورت کے مطابق اپنے مشکیزے بھی بھر لیے۔
اب تازہ دم ہو کر وہ شام کی طرف روانگی کے لیے تیاری کرنے لگے تو قریش کے مختلف گروہوں نے مشاورت کی. بڑے ان کے ساتھ موجود تھے. انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ اے عبد المطلب، اب ارض شام کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم زمزم کے دعوے سے دستبردار ہوتے ہیں اور اب ہم اس پر کسی قسم کا حق نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی قسم کا جھگڑا کریں گے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جس ذات نے تجھے اور تیرے ساتھیوں کو اس تپتے صحرا میں سیراب کیا ہے، بے شک اسی ذات نے تجھے زمزم بھی عطا کیا ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے زمزم کو پایا. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.